کو دیکھ لیں، زمانہ جاہلیت میں جانوروں کے ساتھ بھی لوگ ایسا سلوک کرتے تھے کہ گویا کہ ان کے اندر جان ہی نہیں ہے، یعنی اتنا ظلم کرتے تھے۔ اب جاہلیت کی حد دیکھیں کہ اگر زمانہ جاہلیت میں بارش نہ ہوتی تو وہ کیا کرتے کہ کسی جانور کی دم کو آگ لگا دیتے۔ اب آگ لگی ہوئی ہے، وہ جانور تڑپ رہا ہے، لیکن یہ بدبخت یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے تڑپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں پر ایسا ظلم نہ کرو، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، اس کے تڑپنے کی وجہ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو رہے ہیں کہ بارش برسانے کے مستحق ہو رہے ہیں؟ تو جاہلیت کی وجہ سے آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، اگرچہ بارش کے لیے نہیں کرتے، لیکن جس طرح جانوروں کو آپس میں لڑاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھتے ہیں، تو جانور جب ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، ایک دوسرے کا خون نکالتے ہیں، تو ان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو جانوروں کو لڑانے والا ہے، چاہے وہ کتوں کو لڑائیں، مرغوں کو لڑائیں یا کوئی بھی چیز ہو۔ آج کل لوگ اس کو بھی ایک فن سمجھتے ہیں، تو یہ بھی ظلم ہے جانوروں کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ پھر درخت ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت ایک بے جان چیز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہرا درخت ہو، سرسبز ہو، اس کی ٹہنی بھی مت توڑو، کیونکہ خشک جو درخت ہوتا ہے وہ تو ایسے جیسے مرا ہوا، لیکن ہرا درخت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلدار درخت کے نیچے کبھی پیشاب نہ کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حرج ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دیکھتے نہیں ہو جب سورج نکلتا ہے درخت کا سایہ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت کا سایہ بڑھتا اور کم ہوتا ہے، یہ درخت اللہ کے ہاں سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے، لہذا پھلدار درخت کے نیچے کبھی پیشاب مت کرو۔ اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں کہ لوگ آتے ہیں پھل کھانے کے لیے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہ درخت سجدہ کرتا ہے،